کچھ لوگ صرف زندگی گزارتے نہیں، وہ لفظوں میں سانس لیتے ہیں۔ کچھ آوازیں وقت کے شور میں بھی پہچانی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ دیار غیر میں رہ کر بھی اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی شناخت کو زندہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بیونڈ ود بہجت کے ساتھ بہجت حاضر خدمت۔ ہماری مہمان ہیں آج کی، معروف شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں اور براڈ کاسٹر ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے لفظوں کو محسوس بھی کیا، آواز کی ذمہ داری کو سمجھا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ان کی زندگی کی، ان کی ہجرت کی، ان کی تنہائی کی، ان کی شاعری کی، اور اس اردو زبان کی جو ہزاروں میل دور رہ کر بھی دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ اور یقین کیجئے، آج کی یہ گفتگو صرف ایک انٹرویو نہیں، بلکہ احساسات، یادوں اور حقیقتوں کا ایک سفر ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتی ہوں ون اینڈ دا اونلی شاہدہ آپا، یعنی شاہدہ کاظمی۔ السلام علیکم شاہدہ آپا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو بہجت؟ میں بالکل ٹھیک ہوں شاہدہ آپا۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری درخواست مان لی اور میرے ساتھ بات کرنے ارے کے ارے راز۔ ارے، اور کیا۔ چلو اب یہ کچہری کی زبان نہ بولو۔ ہاں، اچھا ٹھیک ہے، چلیے اب ہم شروع تو کرتے ہیں۔ جیسی باتیں کرتے ہیں نا ویسے ہی کریں گے۔ ہاں بالکل ویسے ہی کریں گے، اور کیا۔ دیکھیں آپ کے جو فین ہیں وہ پرستار ہیں، وہ دیکھیں شبیر جیلانی بھی سننے کو آ گئے انٹرویو شاہد آپا کا، تو وہ بھی اچھا، بیٹھیں گے۔ اور کیا۔ تو ہاں شاہد آپا شروع کرتی ہوں میں۔ آپ کی شخصیت میں شاعری ہے، ادب ہے اور براڈ کاسٹنگ، یعنی کہ نشریات کا سارا حساب کتاب، تینوں ہی پہلو موجود ہیں۔ لیکن میں آغاز آپ کی شاعری سے کرنا چاہوں گی۔ وہ پہلا لمحہ ضرور۔ کون سا جب آپ نے محسوس کیا کہ لفظ آپ کے اندر سے باہر آنا چاہ رہے ہیں بڑی شدت کے ساتھ؟ کچھ یاد؟ ہاں بالکل یاد ہے، یہ اسلام آباد کی بات ہے کہ مجھے جی کچھ یہ تو احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے لکھنا چاہیے، یہ نہیں پتا تھا کہانیاں لکھوں کہ نثری نظم لکھوں۔ غزل اچھا۔ میں بہت محنت اور بہت اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور غزل مجھے یہ لگتی تھی کہ بس قید ہو جائیں گے ہم لفظوں میں۔ تو پھر اس کے بعد ایک دن میں نے 2-3 بار نظمیں میں نے اپنی کہیں اور تکیے کے نیچے رکھ لی، سائڈ ٹیبل پہ رکھ لی۔ ایک دفعہ اچھا جوزی آیا ہمارے گھر، اس اچھا نے وہ نظم پڑھ لی، تو اس نے، اور میں کوئی ڈائری وائری نہیں تھی، کسی لفافے کے پیچھے، کسی کاغذ کے پیچھے، ہدے کے رسیدوں کے پیچھے۔ تو جوزی نے جب وہ پڑھی تو کہنے لگا اظہار صاحب آپ انہیں باقاعدہ ڈائری کیوں نہیں دیتے، یہ تو شاعری کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، ارے باپ رے، اظہار کو بھی یہاں پہ ہمیں تعجب ہوا، انہوں نے کہا پاگل ہو گیا ہو جوزی تم، یہ کہاں شاعری کریں گی؟ میں نے کہا میں نہیں کر سکتی بھائی۔ خیر وہ ہوتے پھر ہمارے گھر میں وہ نستعلیق عشقی صاحب آ گئے، انہیں تو سخت نفرت تھی نثری نظم سے، مگر ان کے سامنے تو میں نے بالکل ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ خیر پھر ہوتے یہ لوگوں کو پسند آنے لگی، اور وہ مجھے شاعرہ کہنے لگے، جو میں اپنے آپ کو آج تک نہیں کہتی۔ ارے نہیں شاہدہ آپا، اچھا اب ہم یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں، شاہدہ آپا کا تعلق ہے اظہار کاظمی سے، جو نشریات کی ایک بہت بڑی آواز رہے، ٹیلی ویژن پہ بھی پروگرام کرتے رہے۔ میں ان کی شاگرد بھی رہی، اور وہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ریڈیو پاکستان کا، اس کے وہ وائس پرنسپل بھی رہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی شاہدہ آپا کے تعارف میں آتی ہیں۔ تو ابھی وہ جب اظہار کی بات کر رہی تھی تو یہ انہی اظہار کاظمی کی بات کر رہی تھی۔ جن جوزی کی بات کری تھی ان کا پورا نام فہیم جوزی تھا، اور جن عشقی صاحب کی بات کر رہی تھی ان کا نام الیاس عشقی تھا۔ یہ سارے ریڈیو کے اور ٹیلی ویژن کے بہت جانے پہچانے لوگ تھے بہت زمانہ پہلے۔ شاید آپا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم، غلط کہہ ہی نہیں سکتی، ارے نہیں، بڑی کم بڑی از کم چیزیں میرے جو ہے۔ بارے میں۔ ہاں آپ کے ہاں بارے میں کچھ غلط نہیں کہہ سکتی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ کوئی پہلا شعر کوئی یاد ہے، کوئی پہلی نظم، کچھ ایک جسے کہنا چاہیے رد عمل تو آپ نے بتا ہی دیا، اور وہ بھی اظہار صاحب کا رد عمل بتایا نا، تو لوگوں کا تو ظاہر ہے کہ جو ہوں
کہ آپ شاعرہ ہو گئی ہیں اور عشقی صاحب کا آپ نے نہیں بتایا، تو کوئی چیز جو اس وقت آپ کو یاد اس وقت آ رہی ہو، کوئی 2 لائنیں، کوئی 4 لائنیں، وہ ذرا بتائیے گا، سنائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ ذرا دیکھنا ہوا کی شوخی، ذرا دیکھنا ہوا کی شوخی، کہ میں نے جب بھی ہیں بال باندھے وہ بکھیرنے چلی آئی۔ واہ واہ، میں نے جب بھی بال باندھے وہ بکھیرنے چلی آئی۔ واہ، دیکھیں میں نا، نے بس جب بھی ہیں بال باندھے میں نے ہیں جب بھی ہیں بال باندھے، میں نے جب بھی ہیں بال باندھے وہ وہ بکھیرنے بکھیرنے چلی آئی۔ بہت خوب، تو بہت خوب۔ یہ میرا شاید پہلا یا دوسرا شعر تھا۔ اچھا، اس کے بعد تو بس شروع ہو گئی، لوگوں کو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، سوائے ایک ہمارے دوست تھے سرمد صاحبائی، وہ لوگ آ جاتے تھے تو اظہار سے چھپ کے انہیں سنا دیتی تھی اظہار کے سامنے۔ تو میں نے اپنے آپ کو بہت عرصے بعد وہ کیا کہ بھائی میں بھی شاعری کر سکتی ہوں۔ تو وہ بس ایسے ہی ہے، ایک نظم میں نے تمہارے لیے نکال کے رکھی ہے، اچھا، جو بالکل۔ تقریباً یہاں آنے کے بعد ہوئی یا پتہ نہیں کب۔ تنہائی سے ڈرنا کیا، واہ، تنہائی سے تنہائی ڈر۔ سے ڈرنا کیا، تنہائی تو خود ایک محفل ہے ان لمحوں کی جو آئیں گے، ان لمحوں کی جو بیت گئے۔ تنہائی کو چھو کر دیکھو تو، تنہائی کو چھو کر دیکھو تو، کوئی جال نہیں، کوئی حصار نہیں، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آتے جاتے وقت کی خاطر۔ واہ، اس کے گلے میں وہ سر ہے جو جاتے وقت کو روکے رکھے، آنکھوں میں اس کی سورج ہے جو روشن خواب دکھاتا ہے۔ تنہائی سے پھر ڈرنا کیا، ہاں، تنہائی میں آدمی بس اپنے آپ سے ڈرتا ہے کہ مجرم دل بول نہ اٹھے۔ واہ، واہ، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ تو شرافت، کیا سمجھتی ہیں آپ، جب یہ شاعری ہم کرتے ہیں تو یہ اس میں کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ کیا اس کے اندر کا ایک حساس انسان سوچنے والا جو ہوتا ہے، جو اس کو دوسرے لوگوں سے زیادہ ایکسپریشن یا اظہار کرنے پر مجبور کرتا ہے، یا پھر وقت بھی اس میں ایک بہت بڑا استاد ہوتا ہے جو کسی کو شاعر بنانے میں مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا یا اپنے تجربات کا اظہار کر سکے؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گی؟ شاعری جو ہے نا یہ کچھ آدمی نثر لکھتے ہیں، اس میں وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، اسی طرح سے شاعری اور نثر نگاری آپس میں ملتے جلتے ہیں، بہنی ہیں سمجھ لو۔ تو نثر میں بھی لکھنا، میں نے لکھی ہیں کہانیاں، اور نثر میں آپ اور لوگوں کے دکھ بھی بیان کر سکتے ہیں، مگر شاعری ایسی ہے، یہ بہت ذاتی چیز ہے، اس میں اگر کچھ کہے تو پھر اس کے بعد وہ دوسروں کو سنائے۔ بعض لوگوں کو تو اپنی تکلیف اس شاعری میں نظر آ جاتی ہے، تو وہ اس کو مطلب اپنا دکھ سمجھ کے بھی سنتے ہیں۔ اور بعض شاعری خوشی، جو خوشی کی شاعری کہتے ہیں، وہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میری سمجھ میں اصل میں بہجت خوشی آتی نہیں۔ خوشی ہے کیا؟ خوشی یہ ہم ایک اور دوسروں میں ڈھونڈ۔ کیا کہا تم یہ نے؟ میں نے کہا کہ یہ ایک اور بڑا آپ نے سوال اٹھا دیا کہ واقعی خوشی ہے کیا؟ بڑی فلسفیانہ بات ہے۔ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟ کیا ہے خوشی؟ خوشی بچے اپنے کو اندر تو مسکرانا؟ بہت کم لوگوں کے کہ اپنے اندر سے نکال کے خوشی اوروں کو دے سکی۔ میرا خیال ہے میں اس میں ناکام رہی ہوں یا کچھ، لیکن میں
خوشی کو محسوس تو کرتی ہوں مگر میرے پاس ہے نہیں خوشی. میں دوسروں کو دیکھ کر جب خوش دیکھتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ ان سے ایک دو لمحے لے لوں، حالانکہ اپنی طرف سے بڑا ہنسمکھ اپنا وہ رکھتی ہوں، لیکن وہ جو اندر سے خوشی کا ببولا سا اٹھتا ہے نا، جی وہ میرے پاس نہیں ہے. کیونکہ جب بھی میں نے خوش ہونا چاہا، پس پردہ ایک چڑیل میرے سامنے آ گئی کہ خبردار کیوں خوش ہو رہی ہو، کیا تم نے مارکا مار لیا بھائی. تو اس لیے ایک تو اپنے کام پر مجھے کبھی بھروسہ نہیں ہوا، اور میں نے وہ ہمیشہ اظہار کو اپنے سے بڑا فنکار سمجھا. تو ان کے سامنے اگر میں کہتی تھی، وہ حالانکہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے کوئی غلط بات کہی ہے، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے بس، ہاں صاحب ٹھیک ہے. وہ وہ بس تو طبیعت انہیں کا میں خاصہ، سناتی بھی نہیں تھی. وہ ان کی مگر طبیعت کا خاصہ تھا. ہم لوگ جان مار دیتے ہاں تھے اور ان کو ہمارا کوئی بنایا ہوا پروگرام لکھا ہوا لفظ پسند نہیں آتا تھا. ہاں، تو یہی حال ان کا میرے ساتھ تھا. کبھی کبھی میں انہیں سنانے کی کوشش کرتی تھی، سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، اور جہاں وہ پکڑے جائیں تو پھر وہ جلد ڈر کے مارے تعریف کر دیتی تھے. ہاں ہاں ہاں، یہ تو بھائی ٹھیک کہا تم نے. ورنہ تو اچھا. جتنا میں جانتی ہوں اتنا اظہار کو تم بھی جانتی ہو، تم تو ان کی شاگرد رہی ہو. تمہارے بالکل وہی میاں تو بھی انہیں جانتے. بالکل وہ اصل میں بات نیگیٹیوٹی سے بھرپور آدمی، بالکل کاظمی صاحب کا نیگیٹیوٹی کہنا سے یہ، بھرپور آدمی ہے وہ. بالکل کاظمی صاحب کا دیکھیں آپ، کہ ہمیں کہتے تھے ایک کوئی ٹاپک ہے اس کو دے دیتے تھے، کہتے تھے کہ 3 مختلف انداز میں اس کی اناؤنسمنٹ بناؤ. ہم، اور ان کا یہ تھا کہ آج بھی میرے سامنے آپ کاغذ دیکھیں گی، میں لکھے بغیر اپنا پروگرام نہیں کرتی. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم، یہ جو جب آپ آن ایئر جاتے ہو، جب آپ نشر کرتے ہو چیزوں کو، لوگوں سے مخاطب ہوتے ہو، تو وہ وقت ان کا ہوتا ہے، آپ ان کو ضائع نہیں کر سکتے غلط لفظ بول کر. تو ہماری ہم، تربیت میں وہ تھا. اور آج جب ہم میڈیا دیکھتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ ہم نے تو ایک بہت لمبا سفر، بہت اپنے ان اساتذہ سے کے ساتھ طے کیا، اور ان کی شفقت اور نگرانی ہمیں یہاں تک لے آئی کہ آج بھی لفظ بولتے ہوئے ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لفظ لوگوں کی امانت ہے. جب آپ بات کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ تم لوگوں کی امانت میں سے ان کا حصہ لے رہی ہو، اس لیے اس کو ضائع نہ کرو. تو یہ ہم سمجھتے ہیں بالکل کاظمی صاحب کی دی ہوئی تربیت. اور میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ ان کے اور بہت سارے شاگرد جو کہ وائس آف امریکہ میں بھی جنہوں نے کام کیا، ریڈیو پاکستان میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں کام کیا، وہ یہ سب چیزیں جانتے تھے. اچھا شاید آپ یہ بتائیے کہ امریکہ آنا، ایک نئی دنیا میں خود کو تعمیر کرنا، یہ سفر کتنا مشکل تھا؟ بہت بچوں کے مشکل ساتھ، تھا. جی آپ بچوں کے ساتھ آئے تھے، بچوں کے بچے چھوٹے. ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور ایک نئی دنیا میں قدم رکھنا. اور سچی بات یہ کہ اظہار بھی چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے نکل جائے. کچھ اچھا. سیاسی وجوہات، کچھ ادھر ادھر کی، تو ہم، وہ چاہتے تھے کہ نکل جائیں. اور جو ہی انہوں نے حسن صاحب نے آفر دی، حسن صاحب جو وی او اے میں پہلے آ گئے تھے، شمس وہ الحسن صاحب. پیسے امریکن سینٹر میں کام کرتے تھے، ڈائریکٹر سے وہاں کے. تو جی. حسن صاحب نے اظہار کو، سلطان غازی کو، ان لوگوں کو بلایا یہاں. تو اظہار ایک دن مجھ سے کہنے لگے امریکہ چلتی ہو؟ ہم، میں نے کہا میں کیوں جاؤں بھائی امریکہ، میں نہیں جاتی. کہنے لگے نہیں تم چلو میرے ساتھ. میں نے کہا اکیلا کیوں بھیج رہے ہیں، ارادے کیا ہے میرے پیچھے؟ کہنے لگے تم میرے ساتھ نہیں، میں بھی ساتھ چلوں گا، بچے بھی چلیں گے. اچھا. پھر میں نے سوچا، ظاہر ہے میرے والدین زندہ تھے، انہوں نے تو بالکل انکار کر دیا، مگر میری امی نے بڑا حوصلہ دیا. کہنے اچھا. لگے جو بچوں کی تعلیم، تمہیں ریڈیو کا پتہ یہ کہ ہماری کتنی آمدنی ہوتی تھی، کتنا کیا ہوتا تھا، اور اس سلسلے میں بچوں کو باہر بھیجنا بہت مشکل.
تھا، بہت مشکل تھا۔ اور جب کہ اظہار چاروں طرف سے مخالفت کے شکنجے میں کسے ہوئے تھے، اپنے وہ فوجی وائز یا الحق زندہ باد ان کا دور تھا، اور انہوں نے جی ہمیں بس پتہ نہیں، وہ تو اتنا لمبا قصہ ہے کہ میں سنا بھی نہیں سکتی جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ خیر چھوڑو اس قصے کو۔ تو ہم لوگ یہ اظہار نے وہاں امتحان دیا، پاس ہو گئے، انہیں بلا لیا گیا۔ اب اظہار نے ایک دن آ کے اناؤنسمنٹ کر دی کہ بھئی ہمارے پاس اتنے مہینے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جانا ہے۔ اب صحیح، اتنے مہینے کے بعد فوراً محرم آ رہا تھا۔ میں نے کہا میں محرم کر کے جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگے نہیں، تم اتنا وقت نہیں ہے جتنا تم لے رہی ہو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بچوں کو تیار کیا، بچے بڑے خوش تھے کہ بھئی ہاں ظاہر، امریکہ جا رہے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتی تھی کہ پرانے زمانے کی سوچ تھی میری کہ عورت جو ہے وہ پیدا ہی قربانی کے لیے دی گئی ہے، چاہے وہ اپنی خوشی سے دے چاہے دوسرے اس سے لے۔ مجھے اظہار کے والد کا سب سے زیادہ خیال تھا، مگر خیر ان کی بہن کے پاس وہ چلے گئے تھے۔ تو یہ سب وہ سامان باندھنا، وہ جانا، بہت 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 تکلیف دہ لمحہ تھا۔ جب میری بالکل۔ نظر اپنے والدین کی شکل پہ پڑتی تھی نا، تو میں ساری ساری رات نہیں سو سکتی تھی کہ پتہ نہیں اب انہیں کب دیکھوں گی۔ خیر وہ تاریخ آ گئی اور ہم لوگ یہاں پہنچ گئے، اور سلطان غازی ہمیں ایئرپورٹ پہ لینے آ گئی۔ مگر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بارات جا رہی ہے۔ اتنے ہاں دوست، اتنے دوست کہ میں کیا بتاؤں۔ بس وہ ایئرپورٹ پہ بہت تھے دوست، احباب، بہن بھائی۔ اور مجھے نصرت جاوید یاد آتا ہے، وہ کہنے لگا اگر آپ روئیں تو میں اتنا روں گا کہ آپ یاد رکھیں گی۔ میں نے کہا اچھا نہ بھائی میں نہیں روتی، کبھی تم یہاں دریا بہا دو۔ خیر یہ بڑے اچھے دوست تھے، بڑے اچھے کام ساتھ کام کرنے والے تھے۔ رسالہ بھی ان دنوں ایک نکال لیا اس نے، نے سرمد نے نہیں، کیا نام تھا، مستنصر، ان صاحب نے رسالہ بھی نکال لیا، اور اچھا میں رسالے میں بھی کام کرنے لگی، جو اچھا مجھے کخ نہیں پتا تھا کہ یہ پبلشنگ کا کام کیا ہوتا ہے۔ مگر خیر بہرحال وہاں وہاں کام کیا۔ پھر جب یہاں آ گئے تو گھر بھر کا ایک یہاں ایک صاحب تھے نزاکت صاحب، انہوں نے ایک اپارٹمنٹ کا ہمارے لیے نچلی بیسمنٹ منزل پر کر دیا۔ یا اللہ، اچھا جس میں رات بھر چوہے آتے تھے، اور دن بھر جو ہے وہ بچوں کی گیندیں آ کے دروازوں پہ لگتی تھیں۔ خیر پھر ہم اوہ، نے ہمارے ریڈیو کے ہمارے جو تھے، کیا نام تھا ان کا، ان کے بھائی، نہیں کیا نام، شعیب، شعیب اچھا جو تھا، اسد نذیر صاحب کی بات کر رہی ہیں، اسد نذیر صاحب کی ہاں بات کر رہی ہیں، کی بات کر اسد رہی ہیں اپنی؟ نذیر کے بھائی، اسد نذیر جی اس وقت تک پاکستان میں تھے۔ تو شعیب نے ہمیں ایک ٹاؤن ہاؤس دلایا۔ ہمارا ماشاء اچھا، اللہ خاندان بڑا، اس ٹاؤن ہاؤس میں بھی بس ہم فٹ ہو گئے۔ رونق یہ تو لگی نہیں ہے ہوگی کہ ہم ہاں چلتے پھرتے بس فٹ ہوئے بیٹھے رہتے تھے۔ چلو وہ نہیں بھی مجھے، وقت گزرا۔ جی مجھے اندازہ ہے شاید آپ وہاں آپ کتنے بڑے گھر سے یہاں آئی تھی، میں بالکل اندازہ کر سکتی ہوں، اور اسی طرح بہت سارے لوگ ریلیٹ کریں گے کہ پاکستان میں وہ کیا کیا کچھ چھوڑ کے آتے ہیں جب ایک نئے ہاں ملک میں آ کر انہیں زندگی شروع کرنا پڑتی ہے۔ بہت زیادہ۔ اور پھر یہ کہ میں شکایت اس لیے نہیں کرتی تھی کہ کبھی اظہار شرمندہ نہ ہو کہ میں کہاں لے آیا۔ خیر ہوتے 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 چھوٹا سا پھر گھر لیا، آخر کار اس گھر میں آ کر دی اینڈ ہو گیا اظہار صاحب کا، تو اب میرا ہو جائے گا کچھ دنوں بعد۔ اللہ خیر کرے۔ مگر اچھا نہیں،
میں سوال یہ تھا میرا آگے کہ اسی سے جلتا یہ جیسے کہ جڑا ہوا سوال ہے کہ ہجرت انسان سے صرف ملک ہی نہیں چھینتی، بعض اوقات پہچان بھی بدلی جاتی ہے شاید آپا۔ آپ نے یہ تبدیلی کیسے محسوس کی؟ اظہار کاظمی جو وائس آف امریکہ میں ڈائریکٹر کی پوسٹ سے فارغ ہو کر یہاں پر آئے، یہاں پر وائس آف امریکہ میں انٹرنیشنل براڈ کاسٹر سارے تقریباً ایک ہی جیسے کا درجہ ہوتا ہے۔ آپ نے نزاکت علی خان کا نام لیا، بہت سارے لوگ جو ہاں، امریکہ کو پرانا جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، سلطان غازی کے نام کو جانتے ہوں گے، اسی طرح جو پاکستان میں آپ نے بہت سارے لوگوں کے نام لیے ان سب کو ریلیٹ کر سکیں گے۔ تو یہاں آ کر آپ نے یہ تبدیلی کیسے محسوس کی؟ کیا لگا کہ صرف ملک ہی نہیں چھینا بلکہ کچھ پہچان بھی بدل سی گئی ہے؟ پہچان بدل گئی، تہذیب بدل گئی، کھانے بدل گئے، کیا کیا نہیں بدلا۔ اور ان سب کو میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری پریشانی سے اظہار کو یہ خیال ہو کہ انہوں نے مجھے مصیبت میں پہنچا دیا۔ تو میں انہیں بہت یہی ظاہر کرتی تھی کہ میں خوش ہوں، بچے اسکول جا رہے ہیں، بچے بھی کچھ بوکھلائے ویسے تھے۔ تو مطلب یہ کہ وہ ہم نے خاصا سخت وقت گزارا ذہنی طور پر بھی۔ ہم نے بچوں کے سامنے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم یہ مصیبت اٹھا رہے ہیں۔ تو بس بہجت یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو صبر کرتا ہے نا، بڑی چیز ہے، اور صبر اللہ ہی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے مانگ لیں یا کچھ کر لیں۔ اب اتنے بچوں کا کھانا پکانا، اور اس میں سے میں وقت نکال لیتی تھی کہ اگر وائس آف امریکہ والے بلا لیں مجھے کسی اسکرپٹ کے لیے، تو وہاں بھی اور گاڑی بھی نہیں اس وقت ہوتی تھی، میں بس سے وہاں وی او اے پہنچ جاتی تھی، اپنا کام کیا، پھر واپس اظہار کے ساتھ آ گئی۔ تو یہ اچھا، ساری چیزیں تھیں، مگر وہ ان تکلیفوں کا پتہ نہیں کیوں نہیں احساس ہوا۔ بس یہ تھا کہ بس چلتے چلو، یہ بچے کسی جگہ پر پہنچ جائیں۔ اور وہی وہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ بچے اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ ہم نے بہت کبھی ماشاء بچوں پہ پابندی اللہ، نہیں لگائی، جہاں شادیاں کرنی ہیں ہم نے ویلیوز بتا دی اپنی کہ یہاں شادیاں کرو تو تم فائدے میں رہو گی، اگر نہیں کر سکتے تو بسم اللہ جہاں دل چاہے کرو۔ خیر بچوں نے بھی، اب سب بچے ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر وہ ہیں، مستحکم ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کے بچے بھی ہیں جو مجھے بہت عزیز ہیں۔ بالکل پھر بالکل یہ کہ سارا جو وہ تھا کہ اب سکون سے بیٹھیں گے، تو اظہار کی بیماری شروع ہو گئی۔ وہ 10 سال چلی، کبھی یہاں گر گئے۔ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ شبیر جیلانی اور اظہار ساتھ گرے تھے سیڑھیوں یہ پر سے؟ سلطان غازی بھی تھے، سلطان غازی نکل گئے تھے وہاں سے اور اس کے بعد ہاں ہاں شبیر جا رہے تھے تو کہ پیچھے سے کاظمی صاحب گر گئے اور بہت ابھی تک مجھے یاد ہے شادابہ، اس وقت سے ان کی یادداشت میں پرابلم ہو گیا تھا، کچھ بالکل ایسی بالکل۔ میں سمجھ رہی ہوں کیونکہ آپ کے گھر کا فرش بالکل پکا تھا، وہ سٹونز کا مطلب پتھروں کا وہ فرش ہے، ہاں، اور اس بہت زور سے یہ لوگ گرے تھے ظاہر ہے تو انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ تو یہ تھا بس۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ بھائی اظہار کی بیماری وہ اتنی زیادہ سخت تھی بیماری کہ اظہار کو ہمیں اوپر سے نیچے لانا پڑا، کمرے الٹ پلٹ۔ مگر پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ تمہیں نرس مل جائیں گی ان کی جی بیماری کے لیے۔ مگر وہ جو بے اعتباری کی میری کیفیت زندگی بھر رہی ہے وہ یہاں بھی کام آئی کم بخت۔ اور مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں اگر اظہار کو اس نرس خود کے نہ پاس چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو یہ سو نہ جائے۔ تو میں انہی کے کمرے میں سوتی تھی، نیچے ہمارا وہ ہو گیا تھا، کیا کہتے ہیں، بستر بوریا، اور ہم یہاں سوتے تھے۔ اور اسی دوران میرے گھٹنے کا
آپریشن ہوا وہ بھی نہیں ٹھیک ہو سکا کیونکہ زہر بیٹھ جاتے تھے. اب مجھے لگتا تھا اب یہ چل پڑیں گے وہ گر جائیں گے. تو یہ ساری بہرحال اب وہ بھی چلے گئے. تو زندگی جو ہے، اب میرا ایک بیٹا جو ہے شبیر، ہم ساتھ رہتے ہیں. وہ جی بیٹا بالکل. بہت خدمت کرتا ہے میری، اور اس کی بیوی ہے، اس کی بچی ہے. بیوی بہت خیال رکھتی ہے، کہیں باہر بالکل. بھی لے جانا ہو تو وہ مجھے لے جاتی ہے. اول تو بہچت اظہار کے جانے کے بعد میرا دل ہی نہیں لگتا کسی چیز میں. لیکن آپ کو دیکھیں، آپ کے ساتھ شبیر کی بیٹی کا نام گیتی آ رہا ہے. گیتی آ رہا کتنی بیٹی محبت آ کر رہا، ہاں، گیتی اور اتنی مریم محبت کرتی مریم ہے. ان کی شبیر کی بیگم ہاں، مریم جو مریم بہت خیال بہت کرتی ہے. کرتی ہے، وہ بہت اچھا آپ کا خیال کرتی ہے. وہ باقی بات ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ. اور مجھے نہیں بھولتا کہ مجھے یاد ہے کہ شبیر نیو یارک میں بہت سیٹل تھے، اور خاص طور ہاں. پر وہ اس وقت اپنا سارا کچھ وہاں سے چھوڑ کے واپس آئے تھے. یہ بھی بہت سارے یہ جاننے کی بات ہوگی کہ ایک بیٹا جو بے انتہا سیٹلڈ ہے، لیکن آپ کے اپنے باپ کی بیماری پہ کہ میری ماں اکیلے ان کو نہیں سنبھال سکے گی، وہ سب کچھ وہاں سے ریپ اپ بالکل کر کے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں آ گیا تھا. اور جس طرح اس نے خدمت کی ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے شاید آپا کہ کس طرح وہ پاؤں میں جوتا پہناتا تھا کاظمی صاحب کے. یہ ہم بالکل. نے خود دیکھا اس بات کا. تو یہاں کی زندگی ظاہر ہے کہ امریکہ کی جو یہ تیز رفتار ایک زندگی ہے. شاید آپا کیا تیز رفتار جو زندگی امریکہ کی، اس میں رشتوں رشتوں کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ ویسے ہی رشتے ہمیں جوڑے رکھتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، کہیں پہ کبھی کچھ کمی کا احساس ہوتا ہے؟ ہاں، بعض اوقات کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی بھی ذاتی مصروفیات جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. اور ہم لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ہماری تو کوئی، ہم تو انہی میں لگے رہتے تھے. تو یہ بہت ہی بچکانہ بات ہے کہ میں اپنے بچوں سے یہ توقع رکھوں کہ جیسے میں نے تمہارا خیال رکھا تم میرا خیال رکھو. یہ ناممکن ترین بات ہے، یہ ایسا اور ہو خاص نہیں طور پر سکتا. اور خاص طور پر اس ملک میں جہاں کے ہر بندے کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پہ کام کرنا بالکل بھی بالکل. 8 گھنٹے کا مطلب، کام کرنے کا مطلب ہے اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کہ 8 گھنٹے تو آپ نے کام کرنا ہی ہے. اس میں آنے جانے کا، تیار ہونے کا وقت آپ نکال لیں تو لگتا ہے کہ زندگی میں دن کے جو 11-12 گھنٹے ہیں وہ تو آپ کے کام میں نکل گئے. باقی آپ اپنی بالکل. زندگی کو کس طرح سنبھالتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. اچھا، شاید آپ براڈ کاسٹنگ سے آپ کا تعلق رہا، آپ نے ریڈیو اور ٹی وی دونوں کے لیے کام کیا. کیسے سفر یہ شروع ہوا تھا؟ یہ اصل میں ایسے ہوا تھا کہ جیسے جب ٹرانسفر ہوا تھا نا یہ کیپٹل کراچی سے اور اس پنڈی، تو جی میرے والد سرکاری ملازم تھے تو وہ بھی پنڈی آ گئے. تو ہم لوگوں نے یہاں آ کر، اس وقت یہاں داخلے بند ہو چکے تھے، کراچی میں ابھی کھلے ہوئے تھے، تو ہم پڑھ آئے تھے یہاں اسلام آباد اور پنڈی. تو بڑی مطلب عجیب سی، گھر بھی تھا بہتر، لیکن یہ کہ ہمارا دل نہیں لگتا تھا یہاں. پھر اچھا. ہوتے ہوتے ہماری امی کی، ہماری ایک دوست تھی، وہ کہنے لگی امی سے کہ وہ جو محرم میں ریڈیو پر سوزخانی کرتی ہیں، وہ وہ بیچاری بہت بیمار ہو گئی، تو تم ساجدہ میری چھوٹی بہن، ان دونوں کو جی بھیج دو، میں اتنی دیر وہاں بیٹھی رہوں گی اور تم یہ سوزخانی کر دیں گی. امی بیچاری نے، مجھے تو اجازت ہی نہیں، ابا سے تو نہیں اجازت ملی، لیکن جی امی نے بڑی منت کر کے ہم دونوں کو بھیجا ہے. ایک نوکر ہمارے ساتھ باہر بیٹھا ہوا ہے اسٹوڈیو اس کے ریڈیو کے سامنے. اور ہم اب وہاں پر جب ہمارا آڈیشن ہو رہا تو میں نے، ساجدہ نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم نیوز کا آڈیشن بھی دے دیں یہاں. اچھا. تو ہم نیوز بھی پڑھ لیں گے. ابھی وہاں تو گھر میں پڑے پڑے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم سے.
تو ہم جب نیوز کا آڈیشن دینے گئے تو وہاں ایک صاحب ملے، دبلے پتلے لمبے سے. انہوں نے کہا نیوز کا تو آپ دے ہی دیجیے، آپ کا تو مطلب لہجہ اور وہ جو ہے وہ تو ڈرامے کا ہے. میں نے کہا یہ شخص مروائے گا. گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نیوز کے بجائے وہاں ڈرامہ کر رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے. تو خیر میں نے کہا، مگر پھر بھی انہوں نے ہمارے ہاتھ، وہ اظہار کاظمی صاحب تھے، وہ پھر بھی اچھا. انہوں نے ہمارے، ہاں، اور پھر بھی وہ ہمارے ہاتھ میں اسکرپٹ انہوں نے پڑھوا دیا. اور جب انہوں نے میرا یا ساجدہ کا رول کر کے بتایا تو انہوں نے عورت کی آواز نکالی. وہ آواز نکالنی تھی، ہم تو بھائی اسٹوڈیو میں لوٹ پوٹ ہو گئے کہ یہ مرد عورت کی آواز کیسے نکال رہا ہے. کبھی ہم سے یہ نہ کہے کل کو مرد کی آواز نکالو. ہائے اللہ بہجت، میں وہ شاید بتا نہیں سکتی تمہیں. خیر وہ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. 2 3 4 دن کے بعد ہمیں میل میں ملا کہ آپ جو ہیں وہ اس کی کوئی سا پروگرام، پتہ نہیں کون سا تھا، کشمیری پروگرام، اس کی اناؤنسمنٹ کر دے. وہ بھی ساجدہ کو آیا، مجھے نہیں آیا. تو اچھا. میں نے کہا اچھا بھائی ساجدہ. ساجدہ کہہ لگی آپا جان میں تو اکیلے نہیں جاؤں گی، کہیں وہ پھر عورتوں کی آواز نہ نکالنے لگے ہمارے سامنے. خیر میں اور ساجدہ گئے. میں نے کوشش کی کہ بھئی مجھے وہ خبروں کا مل جائے یا کچھ ایسا، خبروں کا آڈیشن ہو جائے. مگر جہاں سامنے کہا کہ بھئی آپ کی آواز تو بنی بنائی ریڈیو کے لیے ہے، آپ کا لہجہ درست ہے، آپ کا تلفظ درست ہے، آپ ریڈیو میں کیوں نہیں کرتی. میں نے جل کے کہا، میں نے کہا جی ہمیں ڈرامہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہنے لگے ارے ہاں. پھر کہنے لگے مجھے اندازہ ہے، میں اب آپ کا بیک گراؤنڈ سمجھ گیا، مجھے اندازہ ہے. خیر جی آپ کا پھر بھی انہوں ہمیں ڈرامہ بھیج دیا. 4 لائنیں بولنی میرے لیے تو عذاب تھیں. ایک جملہ کہلوا رہے تھے کہ یہ سیب جو ہیں یہ چھلے ہوئے ہیں. بھائی اچھا. کمبخت، وہ سیب سے نفرت ہو گئی مجھے تو، کیونکہ مجھ سے نہیں چھلے. اتنا بھائی وہ کہ چھلے ہوئے ہیں. ارے بھائی کمبختوں کو کچھ اور رکھ دیجئے اس کی جگہ. کہنے کہ نہیں صاحب یہاں تو چھلے ہی ہوئے ہوں گے. اچھا. کوشش کرتے کرتے وہ سیب آج تک نہ چھلے مجھ سے، اور میں نے کھانے چھوڑ دی. اچھا. شاید آپ ریڈیو کی دنیا کا تو اپنا ہی ایک جادو ہوتا ہے. میں اس جادو میں ہاں. بہت بری طرح خود بھی مبتلا رہی. آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو آپ دور دیکھتی ہیں، یہ جو ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، بہت مختلف طرح کی چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں لگتی. لگتا ہے کہ کہیں یہ جو ایک ریڈیو کے اندر ایک اپنائیت تھی، ایک گرم جوشی، ہاں وہ لگتا بالکل نہیں ہے ڈیجیٹل دور میں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے. ہم لوگ ریڈیو میں بالکل ایک خاندان کی طرح کا کانسیپٹ ہوتا بالکل تھا، سب بالکل. کرتے تھے. تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں یہاں وی او اے میں، وائس آف امریکہ میں میں نے کام کیا، مگر اچھا. مجھے ایسا مزہ نہیں آیا جیسے کسی میدان میں تم گھوڑے کو چھوڑ دو نا، کبھی اور اسے پتہ نہ ہو یہ کیا ہے، وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، وہ حال ہوتا ہے. بھائی اسٹوڈیو جو ہے وہ 7ویں منزل پر ہے. لو بھیا آپ زمین سے آپ 7ویں آسمان پہ جائیے. وہاں 7ویں منزل پہ آپ کا، وہاں گئے، وہاں کون سا اسٹوڈیو ہے، اتنا یہ ہے. پھر ایک دروازے سے کوئی آدمی نکلا، اس نے یوں اشارہ کیا کہ یہ ہے اسٹوڈیو. وہاں چلے گئے، وہاں بول دیا. کیا ایک دفعہ جو تھی کیا ہوا کہ میں لفٹ میں آ رہی تھی ایلیویٹر میں، اور وہ بند ہو گیا. اوہ اوہ. توبہ، مجھے لگا میرا سانس رک جائے گا کیا ہوا. مگر خیر میں نے کہا موت تو آنی ہے، چلو یہیں آ جائے، اتنا میں عشق ہو جائے مجھے. خیر پھر وہ تو یہ تو ازراہ مذاق تھا. جی. مگر بہت ہی مطلب یہ کہ ایک یہاں کی وہ تو شکر ہے کہ ہمیں 2 4 لوگ یہاں ایسے مل گئے
تم تو بعد میں آئی، بہت بعد میں تو بہت بعد اب میں بہت بعد میں شہناز تھیں اور جی پہلے تو پھر سلطان غازی تھے۔ جی جی یہ سب لوگ تھے سلطان غازی کی بیوی کو دعوتیں کرنے کا بہت شوق تھا، وہ جی دعوتیں بالکل کرتی تھیں، اور حسن صاحب تھے، مگر سلطان غازی نے یہاں آ کر ڈرامے وغیرہ کی طرف سے آنکھیں پھیر لی تھی۔ وہ ہاں ظاہر صرف ہاں ڈرامہ تو تھا ہی ہاں ہوں خبریں ہوں کر کے خبریں پڑھتے تھے بس۔ میں نے کہا سلطان یہ گردن اتنی نہ اکڑا میرے بھائی، اس میں ذرا سا لچک لے دے، آپ کو کیا معلوم ہے، اور یہ کہہ کے آگے چلے جاتے۔ اور میں ہنستی تھی کہ یہ وہ لڑکا جس نے ہمارے سامنے سیکھا، آج ہمیں کہہ رہے آپ کو کیا پتا۔ آپ کو خیر کیا پتا مجھے بہت عزیز تھے، مجھے بہت عزیز تھے سلطان غازی، کیونکہ ان کے ساتھ میں نے بہت لمبے عرصے کام کیا، بہت لمبے عرصے، پاکستان سے بڑا لے کے امریکہ تک۔ تو یہ بڑا نام بات پھر کب بڑا نام وہ پاکستان ٹیلی ویژن پہلے کرنے والے لوگوں میں شامل تھے سلطان غازی، بالکل یہ ہاں بات تو بالکل یاد ہی ہوگی، اگر پرانے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے تو ان کو یاد ہوگا کہ سلطان غازی صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے نیوز کاسٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ تو سلطان غازی جو تھے، اور ہمارے تو بہت ہی قریبی دوستوں میں سے تھے، بالکل رشتہ داروں کی طرح سے تھے، تو اس لیے ان کی بیوی بھی پھر ہم لوگوں سے اتنی محبت کرنے لگی۔ ان کی بیوی انتہا سے زیادہ صفائی پسند، وہ بہت بس نہیں چلتا تھا کہ اسٹوڈیو میں جا کے بھی سلطان کے بال ٹھیک کر دے۔ میں نے کہا میری بہن کیوں اس کو نوکری کی دشمن ہوئی ہو؟ نہیں شاہجہاں آپ نے دیکھی نہیں یہاں سے؟ میں نے کہا بال ہیں کہاں جو بکھریں گے، بال تو گئے بیچارے۔ کہنے لگے ہائے نہیں شاہجہاں آدمی کو سمارٹ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ بہت ہے، انہیں اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم وہ بہت ہی بیچاری محبت کرنے والی، خیال کرنے والی میاں کی، بہت زیادہ بالکل اتنے بے مزے مزے کے انتہا کھانے کھلاتی تھی ہمیں بھی اور سلطان کو بھی۔ اور تو ہم نے بھی خیر ساری بہرحال جی زندگی ہم جو بھی تھی وہ کے کھانے کھاتے ہیں، ہے۔ میں نے کہا جی ہم بھی اشروں سے ان کے کھانے کھاتے ہیں رکی کے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہاں کتنی محبت وہ کرتی ہیں یہ بھی ہمیں اس کا اندازہ ہے، ہاں کیونکہ میں پتہ بہت دنوں سے ان کے گھر نہیں گئی۔ میرا جانے آنے کا گاڑی واڑی تو ہم چلاتے نہیں، جی ہم ڈرائیوروں کے مارے لوگ، آئی گاڑی نو واڑی تو ہم سے چلتی ہی نہیں۔ اب بچوں کو کہاں تک گاڑی بنائے جائیں۔ ایک نہیں نہیں دفعہ وہ تو یہ لے گیا، ایک دفعہ تو اچھا یہ لے گیا، اور وہ رہتی بھی تو خدا کے پچھواڑے ہے۔ وہ کافی دور ہو گیا ان کا گھر، کوئی نہیں کسی دن آپ کو ہاں میں جیسے پچھلے دنوں بات آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ طے ہوا تھا نا کہ ہم ایک دو جگہوں میں ہوں آپ کو لے کے جاؤں گی، تو پھر ہم چلیں گے کسی دن، آپ ہاں کو فون کریں گے اور پھر 1 بجے کے قریب جا کے آپ کو ملوا لائیں گے۔ ہوں تو ہاں، اچھا یہ اور بتائیے گا تمہارے کہ شبیر جی ہے، جی میں نے شبیر کہا کہ صاحب کو بھی لے جائے۔ ہاں شبیر کو بھی لے کے جائیں گے بالکل ہاں شاید آپ نے کہہ دیا آپ کیسے ہو سکتا ہے شبیر کو نہ لے کے جائیں، وہ تو کہتے ہیں نا وہ شبیر کیا تھا شبیر، کیا آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے عالم تنہائی ہے۔ میر نیس بیچارے ابھی بیٹھے میں ہیں یا وہ چلے گئے عالم تنہائی میں؟ عالم تنہائی میں نہیں، آپ کو سنتے ہیں ہمیشہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاں لفظ جو ویری مچ، آپ کو اس کا بڑا اندازہ ہے اچھی طرح سے۔ اچھا شاید آپ نے خواتین کا بھی کردار دیکھا پاکستان میں بھی، ریڈیو پاکستان میں بھی، اور یہاں وائس آف امریکہ بھی، براڈ کاسٹنگ میں، پھر ٹیلی ویژن کے اندر بھی، اس میں خواتین کے کردار کو آپ نے کس طرح سے دیکھا کہ کس طرح وہ ایوالو ہوا؟ کچھ اس میں شروع کے دنوں میں کیا تھا، بعد میں کس طرح سے ہوا، اس مطلب ارے خواتین کا بھائی رول ایز اے براڈ کاسٹر کیسے آپ دیکھتی ہیں ان مختلف زمانوں کے اندر؟ خواتین جو ہے وہ بہت محنت کرتی ہیں، اور اپنا مطلب یہ کہ ایسا کہنا کہ انہیں سیکھنا پڑے، وہ قدرتی ڈرامہ کرتی بھی آئی ہیں، تو ڈرامہ تو کوئی مشکل، لیکن
نیوز ارجمن شاہین ماں پارا، یہ لوگ انہوں نے نیوز میں اپنا ایک مقام بنایا. یعنی اگر ہم سلطان غازی کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں ماں پارا اور ارجمن شاہین کی بھی تعریف کرنی چاہیے. ان بالکل لوگوں صحیح نے آسان. اور ان کے اگر یہ نہ ہوتی تو پھر ریڈیو اور ٹی وی اردو کے شعبے سے بالکل خالی رہتے، وہاں ہوتا ہی نہ عورتوں کے لیے کچھ. اب میں تو بالکل تمہیں پتہ ہی ہے ویسے ہی عورت کی اپنی بھڑاس بھی دوسری عورتوں پر نکال لیتی ہوں. اپنی مجبوری کا یاد احساس ہو تو میں دوسرے کی مجبوری کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور میں تو سچی بات میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کہنا کہ عورت آزاد ہے، عورت ہرگز آزاد نہیں ہے. اگر وہ بات جو عورت یہاں کی عورت جو کر سکتی ہے جی وہی کام ہماری عورت بھی کر سکتی ہے. لیکن ہمارے کلچر نے ہماری جو وہ ہے اس نے ہمارے یہاں کی عورت میں ایک جو ممتا کا ڈال دیا ہے نا، وہ ضرورت ممتا سے جو ہے وہ بالکل وہ ممتا بچوں ہی سے نہیں ہوتی، وہ ممتا میاں سے بھی ہوتی ہے، وہ ممتا بھائیوں سے بھی ہوتی ہے. یہ تو رشتے سارے ایلیمنٹ ہے. رشتے. ممتا کی تو آنکھیں نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح. پہچان لے کہ یہ باپ ہے، یہ میاں ہے، یہ کون ہے. تو وہ عورت جو ہے نا ممتا کی ماری بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کی محبت کو ایکنالجمنٹ بھی نہیں ملتی. میں درست نے کہتی ہیں. شروع میں جو یہاں وہ جو تھے نا کہ ایک لڑکی جا رہی تھی، انہوں نے کہا اتنی خوبصورت لڑکی ہے، دیکھیں تو آپ اپنے بیٹے کے لیے. تو وہ ہوں. لڑکا کی جو اماں تھی وہ دیکھنے گئی، کہنے لگی ہاں اچھا. خوبصورت تو ہے لیکن ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی تھی. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ کمپلیمنٹ عورت کو ملتے رہتے ہیں، کبھی ساس کھاتوں کبھی میاں. سب سے بڑا ظالم تو خیر ان سے کہیں شبیر جیلانی کانوں میں انگلیاں ڈال لو. نہیں نہیں، شبیر آپ سے کہیں کہیں شبیر کو آپ کے ان سارے خیالات کا بہت اچھی طرح سے علم ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بہت مرد جو ہے نا وہ جتنا نہ کوشش کرتے ہوئے بھی وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں عورت. اور عورت کے اندر چونکہ اللہ میاں نے ایک جذبہ دیا ہے نا مامتا، جی وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہے. ایکسپلوئٹ ہوگی، سب کچھ ہو گئی، لیکن جہاں بچے کی آواز ٹون ڈاؤن ہوئی اور ماں پگھل گئی. دیٹس اور پھر ٹرو. یہ بالکل صحیح ہے. اور پھر بالکل بھی صحیح. کتنا بھی کر لے، کتنا بھی کچھ کر لے، لیکن اس کو ہمیشہ مرد کے مقابل میں ذرا نیچے ایک ہی رہنا بالش نیچے سمجھ. میری نظم بھی ہے اس پر، ایک ہوتا. اچھا سناؤں کہیے. تمہیں؟ جی بالکل ہوں. سنائیے. ارشاد. میں سیتا ہوں نہ ساوتری، یہ تو عورت کی خوش فہمی میں تمہیں بتا رہی ہوں. اچھا. میں سیتا ہوں نہ ساوتری، نہ لیلا ہوں نہ شیری ہوں. میں اپنے دور میں بیٹھی ہوئی مضبوط کشتی ہوں. ہوا کے رخ پہ اپنے بادباں خود موڑ سکتی ہوں. واہ. ہوا کے رخ پہ اپنے بادباں خود کھول سکتی ہوں. مجھے کمزور نہ سمجھو، محبت اور عزت دونوں سمجھوتے کا سودا ہے. واہ. محبت اور عزت دونوں دو. سمجھوتے کا سودا ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میری پاک دامانی میں تمہارا مسئلہ کیوں. اپنی واہ. بہنوں کو مارتے تھے کہ یہ پاک. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میری پاک دامانی تمہارا مسئلہ کیوں ہوں. میں اپنی آبرو کی خود محافظ ہوں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلو. اگر کچھ واہ. کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلو.
کبھی دیوار میں چن کر، کبھی کوٹھے پہ بچھلا کر، مجھے زر اور زمیں کے ساتھ کیوں منسوب کرتے ہو؟ وہ چیزیں ہیں تمہاری ہی طرح کی، میں بھی انسان ہوں، میری تخلیق سے تم ہو، مجھے کمزور نہ سمجھو، سفر میں آگے بڑھ جانا، کسی کو مات دے دینا میرا مقصد کبھی نہ تھا۔ بہت میں خوب، چاہتی بہت ہوں میں چاہتی ہوں مجھے ہم مرتبہ سمجھو، میرے احساس کو جانو، تمہارے ہاتھ کو پکڑے برابر چلنا چاہتی ہوں۔ واہ، واہ، بہت خوب۔ آپ نے یہ نظم سنائی تو میرا ایک سوال اس کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے، اور وہ یہ ہے، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں آپ کی شاعری سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، بلکہ آپ کی شخصیت سے زیادہ اچھی طرح واقف ہوں، جانتی ہوں کہ آپ کا جو سوچ کا عمل ہے وہ کس طرح سے ہے، کس طرح سے آپ سوچتی ہیں، کیسے آپ محسوس کرتی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آج بھی معاشرہ جو ہے ہمارا، ایک مضبوط اور جو خود مختار عورت ہے، اس سے انکمفرٹیبل کیوں محسوس کرتا ہے؟ یہ کوئی آج کل کی بات تھوڑی ہے، یہ تو صدیوں سے ہمیشہ مرد کو یہ کمپلیکس رہا کہ یہ کہیں مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، کیونکہ ان کے ذہن میں، چاہے وہ امریکن مرد ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، کہیں کا بھی ہو، انہوں جی، نے، ان کی ماؤں نے، ان کے معاشرے میں کہیں ان کے اندر، ان کے خون میں گھول دیا ہے کہ تم مرد سے زیادہ بہتر، تم مرد سے کمزور ہو، تم، حالانکہ بھائی تم نے، تمہارے 2 بچے ہیں، میرے بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ بچے پیدا کرنا، پالنا کوئی آسان کام ہے، اور پھر بھی تم اور عورت کو مضبوط نہیں سمجھتے، اور ہر وقت وہ اس فکر میں رہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا دوں، ان کی خدمت کر دوں، اپنے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتی ہے، خصوصاً ہمارے یہاں کی عورت، اور یہی ساری چیزیں جو ہے اسے ابھرنے نہیں دیتی۔ اسی لیے درست، میں تمہیں ایک اور نظم سناؤں، آدھی جی، گواہی۔ آدھی گواہی، واہ، واہ، ہماری گواہی میرے آدھی ہے نا؟ خدایا، جی، میرے خدایا، میں پوچھتی ہوں کہ مخلوق اپنی بنا کر نائبوں کی صفوں میں بٹھایا، حق و انصاف کا سبق پڑھایا، گفتار کا ہنر سکھایا، عقل و ادراک سے نوازا، اپنی تخلیق کی صفت کو مجھ میں تحلیل کر دکھایا۔ بہت جو خوب، کیئرنگ بہت صفت خدا کی ہے وہ عورت کو ملی ہے، اپنی تخلیق کی صفت کو مجھ میں تخلیق کر دکھایا، میرے خدایا، میں تیری مشکور، تو میرا آقا، میں تیری عاجز، تو میرا مولا، نعمتیں تیری بے قرار ہیں، میں واہ، کناروں کی کھوج میں ہوں، سب کو واہ، نہیں پکڑ سکتی، مطلب نعمتیں تیری بے قرار ہیں، میں کناروں کی کھوج میں ہوں، لوہے انصاف پہ لکھے سب صحیفے، جو تو نے انسان کے حق میں لکھے، میں اپنا انصاف ڈھونڈتی ہوں، واہ، واہ، کہ واہ، دکھ کی ان کالی ساعتوں میں، جہاں پہ ناموس کی ردائیں واہ، دھجیوں کی طرح سے بکھریں، ہوس کی ہولناک نوکیں میری روح تک جھنجھوڑیں، اور انصاف کے محافظ تیرے عدل کے سہارے، میرے نفس کی گواہی وہی معتبر نہ جانے، واہ، میں واہ، کہاں سے عذاب کی ان ساعتوں کا گواہ لاؤں، جہاں پہ بس میں تھی، میری ذات کا کھنڈر تھا، میری بدحواسیاں تھیں، کوئی رازداں نہیں تھا، کوئی مستند نہیں تھا،
تھا اگر تو وہ ہی رہزر میری حرمتوں کا دشمن، کیے جس نے ریزہ ریزہ میری آبرو کے موتی، میری عظمتوں کے منصب، انہی مرتبوں کی حامل جو دیے تھے تو نے مجھ کو، میرے ذوالجلال اکرم، میرے عدل کے محافظ۔ میں تجھی سے پوچھتی ہوں، بنا جرم اور گناہ کے پس جرم کیوں کھڑی ہوں؟ واہ واہ، میرے رحم دل خدایا، تو کرامتوں کا مالک، کوئی معجزہ دکھا دے، میری بے زباں اذیت کبھی تو زبان پائے۔ واہ واہ واہ، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ شاداب آپ برسوں سے امریکہ میں ادبی سرگرمیوں کو دیکھتی آئی ہیں، ان میں حصہ بھی لیتی رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں مونا شہاب، جن کا بڑا نام ہے یہاں کی شاعرات میں، خاص طور پر امریکہ میں جن شاعرات کے نام لیے جاتے ہیں ان میں ان کا سر فہرست ناموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب جو لانچنگ کر رہی تھیں، اس کو ستارہ رقص میں ہے، اس کی تقریب رونمائی میں آپ نے اس کی صدارت بھی کی، اور انہوں نے آپ کو لائف اچیومنٹ کا ایوارڈ بھی دیا۔ اگرچہ یہ ایوارڈ میرے مطلب ہم لوگوں کے جو ہم آپ کو جانتے ہیں، اور خود مونا بھی یہی کہتی تھیں کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کی ان ساری خدمتوں کے اعتراف میں، جو اتنے سارے سالوں میں یہ سفر جو آپ کا پھیلا ہوا ہے اس میں آپ کرتی آئی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہاں پر بیرون ملک رہتے ہوئے، چاہے یہاں پہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، بیرون ملک کوئی بھی اوورسیز جو ہو، اردو لٹریچر کو وہ مقام ملا ہے جس کا کہ وہ حقدار تھا، مستحق تھا؟ اردو لٹریچر جو ہے نا وہ اصل میں ملکیتوں میں بٹ گیا۔ کچھ لوگوں ہوں، نے اس کو ایک دفعہ کیا، صدارت کیا کر لی، اس پر بیٹھ گئے، بس پھر انہوں نے وہ انجمن اپنے لیے بنا لی، پھر وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو بلاتے تھے، کرتے تھے۔ ہندوستان والوں نے یہاں بہت کیا، علی گڑھ ایسوسی ایشن کے وہ پاکستان سے اور انڈیا سے شاعر بلاتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ چھوٹی چھوٹی انجمنیں، مونا شہاب ہے، اب ایک اور صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، عارف نام ہے ان کا شاید، جی، وہ انہوں نے بھی ایک ایسوسی ایشن بنائی ہے۔ مگر ڈاکٹر یہ چیز ہے بہجت، یہ ادب جو ہے نا یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہو سکتا، یہ درست، فل ٹائم جاب ہے۔ آپ صحیح چلتے صحیح، پھرتے اپنے محاورے بولتے تھے، ہم لوگ، ہمارے والدین محاورے بولتے تھے، استعارے استعمال کرتے تھے، وہ تو اب نہیں کرتے کیونکہ وہ سننے والے کے سر سے گزر جائیں گے۔ تو ہم، مگر پھر بھی میں ان کابشوں کو، نقمی صاحب مرحوم ہمارے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال وہ ایسوسی ایشن چلائی ہے، بالکل اور بالکل، اب میں تو ان کے بیٹے نور سے کہتی ہوں کہ بیٹا اب تم آگے چلاؤ اسے، مگر نور جو ہے وہ ڈرامے کے آدمی ہیں، مگر خیر پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے، اللہ اسے بالکل، خوش رکھے۔ تو ہم تو بالکل، یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی کرتا ہے بس اس حد تک ہی ساتھ رہیں کہ اس کی ہمت افزائی کر لے، اضافہ کرنا ہم اس میں یوں نہیں چاہتے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، یہ اس ملک کے معاشرے، زبان، تہذیب کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ہمارا جو تھا، ہمارا پرانا زمانہ تھا، یعنی شعر ایسے سناتے تھے کہ سوچنے پہ ان کا مطلب سمجھنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا۔ اب آدھا ایک مصرے میں آدھا مصرع کہا ہے، اگلے ہم سے پوری نظم کہلوا لو، تو وہ چیزیں جو ہے نا یہ مشکل پسند نہیں ہے یہاں، اور ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے، سچی بات ہے کہ کون سے نوابین ہیں جو ان کا روزی روٹی جو ہے وہ ان کو مقرر کر دیں گے، اور یہ ادب کی پہلے تو بادشاہ تھے، یہ تھے، ان کے حوالے سے، اور پھر وہ جو کلچر تھا دلی لکھنؤ کا، وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا تھا، خصوصاً حیدرآباد دکن میں، وہاں بہت شاعر اچھے اچھے بہت شاعر، ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست تھے کشمیری صاحب، ان کی بیوی حیدرآبادی تھی،
وہ خود تو لکھنؤ سے تھے، اب ان کی بھانجی بہت اچھے شعر کہہ رہی ہیں، اور میرے خیال میں عورتوں میں سب سے بڑی شاعرہ وہی ہے۔ تو اس طرح سے نسیم سید ہیں، حمیرہ رحمان ہیں، یہ لوگ بھی اپنے بہتیرہ کوشش کرتے ہیں کہ نئے زمانے کے حساب سے شعر کہیں، لیکن اس میں پرانی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ جب تک حقے اور چلم کا ذکر نہ ہو تو کہاں یہ شاعری، حقے اور اچھا، چلم کا، پاندان کا، تو صحیح۔ یہ چیزیں ہیں بس۔ اللہ کا شکر ہے بہجت وقت گزر گیا، اب دعا کرو شاید باقی بھی خیریت۔ کیا وقت کے گزرنے سے بات ہوئی کچھ، اب آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بھی، ابتدائی دنوں کے ڈراموں میں بھی کام کیا، اس کے بارے میں بھی تو کچھ بات کریں۔ ہم نے کہا تھا شروع میں ٹیلی کہ بہت ویژن، ساری کہتے ہیں شاید آپا کی شخصیت کی یہاں بھی وہاں بھی دکھتی بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، اپنے اظہار خیال میں بہت اپنا جسے کہتا ہے ان کا اپنا ایک سوچ کا اپنا ایک انداز ہے، ایک جسے کہتا ہے فکری انداز اپنا ہے۔ اسی طرح اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی ٹیلی ویژن کی بھی، ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں کب کام کیا، اور کچھ کوئی یاد ہو تو نام وام ڈراموں کے وہ بتائیں اگر ہمارے ہاں جی۔ نام تو یاد شاید نہ ہو۔ ڈراموں میں یہ ہوا تھا کہ اظہار سے وہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ بھئی اظہار سے مشورے کرنے ہیں، کیونکہ وہاں پر شاید فضل کمال تھے، وہ اظہار کے دوست تھے، تو وہ ڈائریکٹر لگے ہوئے تھے، تو میں بھی کبھی کبھی چلی جاتی تھی ان کے ساتھ۔ وہاں ایک صاحب تھے امیر امام، اچھا انتقال ہو گیا ان کا، وہ لکھنؤ کے تھے۔ تو اچھا پھر وہ گروپ تھا امیر امام، تشبیہ الحسن، اور یہ ہلالی، اور یہ سارے جو تھیں، کیا ہلالی، کیا نام ہے ان کا جو ایکٹریس، شمیم ہلالی، شمیم، بالکل یہ سب تھے۔ تو انہوں نے ان کو جو پروڈیوسر امتحان وہ وہاں پر جن کو ملازمت ملنی تھی ان کے لیے تھا کہ آپ ایک ڈرامہ کریں، یا جو اچھا جس نے اسپیشلائز کرنا چاہا۔ تو امیر امام صاحب نے ایک ڈرامہ کیا، مجھے فون کیا کہ بھابھی آپ آئیے اور یہ اسکرپٹ پڑھ لیں، اگر آپ سے ہو سکے تو یہ کر لیں۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں نے کبھی، میرے لیے بہت مشکل کام ہے، اور کیا آپ مجھے پاک کروائیں گے میرے ابا سے؟ تو خیر، مگر انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ اچھا چلو بھائی ہاں، پہ طاقتے ہم نے وہ کر ڈرامہ لیا کر لیا، جسے بعد میں میری دوست نے کہا شاہدہ تم نے بہت برا کیا، آئی نیئر کمل شاہدہ تم نے میں نے کہا بھائی نیئر مجھے میں اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتی۔ خیر، صحیح مگر وہ فرسٹ آ گیا ڈرامہ، ان کے وہاں جو پروڈیوسرز نے اپنے اپنے ڈرامے شامل کیے تھے۔ بس پھر اچھا تو اس کے بعد، اور ابا کو نہ پتا چلے، اس دن یہ میرے بہن بھائی نا لائٹ آف کر دیتے تھے کہ لائٹ ہی نہیں آ رہی، ہم کیا کریں، تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو لائیو جاتے تھے ڈرامے وہ سارے، اور عابد مجید جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی ذاکر مجید، ایک ڈرامے میں وہ بھی تھے، اور انہیں کھڑکی سے کودنا تھا اور وہ غلط جگہ کود گئے۔ یہ بھی ہوتی تھی ساری وہاں پر، اور چوری کرنے آئے تھے وہ، وہاں آ کر کرسی پہ بیٹھ گئے۔ تو یہ سب باتیں بھی ہوتی تھیں، غلطیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن مزہ بہت آتا تھا، لائیو اور لائیو پھر ہم نے پسند، لائیو ہوتا ہاں، تھا ریکارڈ؟ اور ریکارڈنگ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اچھا کیا کیا نہیں ہم نے محنت کی، سچی میں محنت کی ہے۔ درست، اور اون محمد تھا، یاد ہے تمہیں اون محمد؟ رضوی جی اون بالکل محمد یاد، ہاں، میری ان سے انتقال جب ہو گیا اس کا۔ جی وہ آئے تھے وہاں بھی، ہم، بالکل۔ اور انتقال
उनका हाल हो गया जी, वो बिल्कुल। वो था। तो फिर और पता नहीं कौन कौन थी, ये सब नजीर थे, इनके साथ ड्रामे। ये तो ड्रामा नहीं करते थे लेकिन करवाते थे बाहर, सीख सीख के। अब ये है कि अब घिसना शुरू हो गए। अब नहीं तो कोई, अब भी ड्रामा देखती है ना, टीवी पे टेलीविजन ड्रामे देखती है ना शायद आपा? हाँ देखती हूँ, तो और कैसा लगता है, बहुत कैसा लगता गलत। है कोई दौर के ड्रामे और आज के ड्रामों में कितना फर्क लगता है, और क्या 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 लगता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से इसको देखती हैं? पहली तो ये होती है, ठीक है हमारे जमाने के ड्रामे मासूम मासूम हो सकते थे, मासूम से बेचारे अम्मा ने बेटे को निकाल दिया, गाय उसने चुरा ली, इस किस्म के होते थे। और अब तो इतने नॉस्टैल्जिक ड्रामे होने लगे कि हम कहते हैं कि मासूम नहीं, चालाक ड्रामे हो रहे हैं, बहुत अच्छा। ज्यादा। यानी चालाक ड्रामे, दैट्स अ गुड वन। हम अच्छा। तो मासूमियत के ड्रामे करते थे, फिर उसके बाद खैर होते होते अच्छे ही लगते, अच्छे लगते। कभी कभी दिल चाहता है कि मैं भी ड्रामा करूं, लेकिन अब दिल मर गया है, मैं तो कुछ अरे करने नहीं, को नहीं चाहता। इतना अच्छा सोचने वाली, इतना अच्छा लिखने वाली जब ये बात करती हैं तो हमें तो समझ नहीं लगती। हमने सारी जिंदगी आपकी तरफ देखा है, आप लोग वो लोग थे जिनको हम देख के आगे बढ़े और कोशिश की, आप लोगों ने हिम्मत भी बंधाई। अच्छा चलिए, एक छोटा सा खेल खेलते हैं। एक लफ्ज में हम्म, मुख्तसर सा जवाब दीजिए। जिस मसल जैसे मोहब्बत क्या है? धोखा। अच्छा, हिजरत? बुजदिली। ओह, उर्दू? उर्दू बोलने वाले की जान, हमारी जान। अमेरिका? ओह, जैसे तुम एक, क्या बताए, ये वो है फंदा जो ना खोला जाता है और ना बांधा जाता है, ना रह सकते हैं यहाँ के बगैर, ना जा सकते। वाह। ये तो खामोशी? फंदा पड़ गया। ओह, खामोशी? मेरा सरमाया, मेरा सरमाया। औरत? शेर और गीदड़ की कोई बीच की नस्ल। अच्छा, शायरी? शायरी जब अ, कोई सुनने वाला ना हो ना, तो शुरू में तो आदमी अपने दिल की भड़ास निकालता है, दिल की भड़ास, फिर दूसरे लोगों के दिल की भड़ास, फिर सबके दिल की भड़ास का नाम है शायरी। वाह। तन्हाई? तन्हाई बहुत अच्छी चीज है। तन्हाई से डरना क्या, तन्हाई तो बस एक, मेरी छोटी सी नज्म है, मुझे अब याद नहीं आ रही। तन्हाई से डरना क्या, तन्हाई तो एक भूल महफिल, गई हूं मैं। अभी आपने सुनाई एक थी मैं, शुरू में। एक महफिल है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बस। सुनाई थी। बिल्कुल, तन्हाई वही है। अच्छा, हमने हम्म, ये लिखा भी था शुरू में, आपका मैं तारुफ कराते हुए भी लिखा था कि ये सारी वो चीजें हैं जो आपने बहुत जिसे कहना चाहिए आपके तजुर्बे में रही हैं। जिंदगी? हम्म। जिंदगी मोम की तरह से होती है, कभी वो माँ के रूप में ढल जाती है, कभी वो जालिम शौहर की मजलूम बीवी के रूप में ढल जाती है, कभी वो बच्चों के साथ खेलते हुए। जिंदगी तो चूंकि जिंदा है इसे इसलिए गुजारनी है, वरना मुझे कोई मायने नहीं समझ में आते जिंदगी के। और मौत? क्यों मौत,
तजुर्बा नहीं किया। अच्छा, चलिए शादाबा, आपको हमारे सुनने वालों ने और देखने वालों ने बहुत, मुझे उम्मीद है कि उनको ये सारी गुफ्तगू पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेरी और शादाबा की बिल्कुल ज़ाती गुफ्तगू थी, इंटरव्यू तो था ही नहीं। तो हाँ, शादाबा, ये बिल्कुल। बताइएगा कि चलते-चलते क्या कहेंगी? आपने इतने ज़माने देखे, इतने अदवार देखे, रेडियो का सफ़र, टेलीविज़न का सफ़र, हिजरत का अज़ाब, ये सारा कुछ आपके साथ चला। यहाँ पर दियारे गैर में रहते हुए बच्चों की परवरिश, बच्चों की शादियाँ, बच्चों के आगे बच्चे, ये सारी चीज़ें जो इन चैलेंजों से आप गुज़री, तो ये जो नई नस्ल है, जो या हमारे साथ के लोग हैं, उनको आप क्या कहेंगी? क्योंकि आपने इतने सारे ये तजुर्बात किए हैं, उन सब के बाद आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, बेहतर तजुर्बा जो होता है ना, वो तो हर शख्स का अलग-अलग होता है। जो मेरा तजुर्बा होगा बच्चों के मामले में, वो तुम्हारा नहीं होगा। क्योंकि मैं एक पीछे से अपनी एक तहज़ीब लेकर आई हूँ, और मैं चाहती हूँ वो तहज़ीब जाने-अनजाने, इसमें कोई कोशिश नहीं होती कि मेरे बच्चों में भी मुंतकिल हो जाए। और ये भूल जी, जाती हूँ कि वो बच्चे यहाँ के रहने वाले, वो मेरी तहज़ीब पानदान में से कहाँ पान निकाल के खाएँगे। तो मैं तो ये चीज़ जो है ना, मैं अपनी तहज़ीब को बहुत मैंने इम्पोज़ करना चाहा, बहुत, और हद तक बहुत लोगों के मुकाबले में हमारे घर की फिर भी तहज़ीब जो है वो पुरानी तहज़ीब से कहीं-कहीं वो मेल खा जाती है। लेकिन ये कि ये तुमने ज़िंदगी के बारे में पूछा ना? जी। लोगों को बताइए कि मतलब ये सारी ज़िंदगी जिसमें आपकी ये मुख्तलिफ़ अदवार से आप गुज़री हैं, जिसमें बहुत कुछ शामिल है। तो क्या क्या कहना चाहेंगी? लोगों को क्या कहना चाहेंगी? ज़िंदगी गुज़ारते हुए क्या करें वो? जिनके बच्चे हैं वो, जो खुद बच्चे हैं वो, जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं वो। अपने-अपने तजुर्बे बहजत, जो चीज़ जेनेटिक आती है ना माँ-बाप से बच्चों में, वो तो हैं। उन्हें तो कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन बच्चे जो हैं वो अब ज़्यादातर अपने तजुर्बे से सीखना चाहते हैं कि हमारे जो तजुर्बे हों वो हम देखें। उन्हें ये नहीं है कि भई एक शादी की, तलाक हो गई, दूसरी, वो इसकी परवाह नहीं करते। वो ये कहते हैं ये हमारा तजुर्बा तो फ़ेल हो गया भई, अब हम क्या करें? तो चीज़ों के ये मानी जो, बदल गए, हाँ, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बदल गए। तजुर्बा, क्या हाँ, हर आदमी का अपना ज़ाती तजुर्बा अपना होता है। वो किसी से बहुत सी बातें, अगर तुम रात को लेट के कोई चीज़ सोच रही हो, और वो भी एक तुम्हारा तजुर्बा ही है ना कि तुम इस तरह से सोच रही हो, लेकिन वो दूसरे का तजुर्बा नहीं हो सकता। दुरुस्त, वो तुम्हारी अपनी ज़ात का तजुर्बा होगा, जो तुमने सही। दिन भर काम करके उस त उस मेहनत के बाद उसमें से निकाला है। वो तुम्हारा अपना तजुर्बा होगा, और वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो मिलता-जुलता शायद, हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो क्या आप कहेंगी, आजकल की ज़िंदगी में हमें कम से कम तवक्को रखें, तो मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी थोड़ी बेहतर खुतूत पर चलेगी। कैसे आप इसको देखती हैं? मैं भी यही कहती हूँ कि तवक्को तो छोड़ दो। तवक्को तो रखनी नहीं चाहिए, जो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए, उसे गनीमत जानो। वरना तुमने देखा मैं कितना कट गई हूँ लोगों से, क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चलाती, और अमेरिका में गाड़ी के बगैर होता नहीं। अब बच्चों पे मैं ज़्यादा बोझ, ना उनकी ज़ात पे बोझ डालना चाहती हूँ, ना उनकी जेब पे बोझ डालना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि सिप्तैन साहब, मेरे जो बड़े बेटे हैं, वो मेरे लिए गाड़ी भेज दे, और मुझे पता है भाई, सिर्फ मेरे 1-2 घंटे खुश गुजारने के लिए इसका तो हो गया दिवाला। या ये कि मैं शब्बीर को ये कहूँ कि अब शब्बीर अपना काम कर रहा है ऊपर, मैं उसे ये कहूँ कि भाई तुम जो मुझे ज़रा वहाँ तो ले जाओ बेसीस तक,
میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ان کے اگر میں یہ سب کچھ احتیاط نہیں کروں گی تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں جب اس کی بیوی آئے اسکول سے اپنے پڑھا کے، تو وہ اس کے ساتھ وقت گزارے، اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارے۔ ہماری بیٹی آ رہا ہے، وہ مجھے بھی خوش رکھتی ہیں، اماں ابا کو بھی خوش رکھتی ہیں۔ بہت پیاری ہے ماشاء وہ اللہ، دس گیتیا 10 سال پیاری ہے کی ہو گئی ہیں، دس جی۔ سال کی ہو گئی ہیں، مگر ان میں روح کوئی 100 سال کے آدمی کی ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ تو وہ جب مجھے، بہت جب بھی وہ بہت بڑی تھی۔ ہاں جب بھی وہ بہت بڑی تھی، اور مجھے اس بات سے لوگ خوش ہوتے میں ڈرتی ہوں، کیونکہ میں بھی اپنے گھر میں بڑی تھی اور مجھے بہت قربانیاں دینی پڑی اس بڑے ہونے کی وجہ سے، کہ بھئی اس بھائی کا دل رکھ لو، اس بہن کا دل رکھ لو، اپنا چھوڑ دو۔ تو میں یہ بالکل نہیں چاہتی کہ یہ گیٹی کے اندر آئے، اسے اپنا جو ہے حق پہچاننا چاہیے کہ میں کون ہوں، تو اور میں کیا، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں بہجت، انہیں کے سہارے، انہیں کو پکڑ کے، کبھی لڑکھڑاتے ہوئے، کبھی سیدھے چلتے ہوئے، کبھی اپنے یہ واکر کا سہارا لے کر زندگی گزر رہی ہے۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے محتاج نہیں کیا کسی کا، خدا کا شکر ہے میں کسی کی محتاج نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب شاید آپ سے، آپ کو پتا ہے کہ گفتگو میری آپ سے گھنٹوں جاری رہ سکتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جس کے بالکل، بعد ابھی ہم نے بات ہی کبھی نہیں تو کی۔ گڑے مردے بھی اکھیڑ سکتے ہیں ہم اکیلے بیٹھے سے۔ ایگزیکٹلی میں وہی کہنے لگی تھی کہ ابھی تو ہم نے کئی موضوعات پہ بات ہی نہیں کی، چھیڑا ہی نہیں اس کو۔ ماضی تو کو تو کریدا ہی نہیں، بالکل ایگزیکٹلی، ہمارا ماضی کو بالکل فریدا نہیں کہ وہ اگر اس کو کھول کے بیٹھ جاتے تو پھر تہ در تہ در تہ پتہ نہیں کہاں پتہ تک نہیں وہ کتنے رشتہ پردہ نشینوں کے نام آ جاتے۔ کتنے پردہ نشینوں کے نام آ جاتے۔ تو چلیے ٹھیک ہے، ابھی یہ آج شبیر کی جو بیٹھے میں نا، ان کا تو نام نہ آتا، یہ تو شریف النفس شوہر ہے۔ اب بالکل تم درست جھوٹ کہہ نہ رہی، بولنا۔ نہیں نہیں بالکل درست کہہ رہی ہے، بالکل درست کہہ رہی ہے۔ نہیں میں ہمیشہ شبیر کے پیچھے بھی اور اس کے سامنے بھی، کہ جب بھی میں نے مطلب ان سارے سالوں میں شاید آپ کا کوئی کتنے سال ہو گئے، کوئی 43 سال ہو گئے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے، تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں اگر کبھی کوئی جسے کہنا چاہیے نا کہ جب بھی ہوگی بدتمیزی میری طرف سے ہوئی ہوگی، اس کی طرف سے نہیں، یہ پکی بات ہے بالکل۔ تو اچھا اس کا یہ چھوڑ دو، یہ کہو ان کی طرف سے نہیں، ان جب میں سمجھوں گی تم تمیزدار ہو۔ ہاں، کی طرف سے وہ اس کی صفیہ طرف سے صفیہ ایسے جیسے محلے کا بچہ تمہارے گھر آ گیا کھیلنے، اور تم کہہ رہی ہو بغیر بدتمیزی کیے چلا گیا یہ، خبردار جو آئندہ سے یہ کہا۔ ایسے کا اچھا، شاید آپ یہی وہ صفیہ کاظم ہے نا ہماری ایک اور دوست، وہ بھی ہاں یہی کہا کرتی تھی کہ کیا کیا گھر کا ملازم رکھا ہوا ہے جو کہتی وہ آپ کیوں نہیں کہتی، تو میں کہتی تھی آپ پرانے وقتوں کی ہیں، ہم آپ سے ذرا سے زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ آج آپ نے بھی وہی کہا، لیکن آپ بھی ہمیشہ یہی کہتی ہیں۔ تو لیکن شاید آپ ہاں، وہ کہیں کہ آپ ذرا تشریف لائیے، آپ یہ کریے، وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں نہیں یہ نہ کہو تم کر کے بھی، میں اظہار سے کتنی دفعہ تم کر کے بولتی تھی بھائی تم کیا کرے، مگر یہ کبھی نہیں کہا وہ دفتر دفتر گیا ہوا ہے۔ ارے بھائی کچھ تو عزت کر لو۔ ہاں، دیٹس میں ٹرو۔ اس بات پر نا، اس بات پر میں شبیر کے ساتھ جھنڈا لے کے کھڑی ہوں گی کہ مردوں کی عزت کو بحال کیا جائے۔ اچھا چلیے، شاید آپ چلتے چلتے کچھ اور ایک دو باتیں اور میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو مجھے یہ ہاں بتائیے کہ ضرور۔ رہتے ہوئے ہمیں عرصے ہو گئے، اشرے ہو جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے، جب واپس پاکستان جاتی ہیں تو کیسا محسوس کرتی ہیں، وہ تجربہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ وہ تجربہ، کیونکہ ہماری تو وہ سب جانی پہچانی جگہیں ہیں نا،
جی اور ہم ہمارے اور ان کے درمیان، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہو، جو بھی رشتہ ہو، ان کے درمیان وہ جو وقت ہے وہ جی ٹھہرا ہوا ہے، وہ ہمارے، لیکن ان کی آنکھوں میں ہم جب وہ ہمیں دیکھتے تو اور بھی کوئی نہیں، امریکہ جیسے ملک میں رہ رہی، پتہ نہیں کیا تبدیلی آئی ہوگی، کیا ذہن میں انہوں نے سوچا ہوگا، کیا کتنی مشکل، تو وہ بیچارے جھجکے ہوئے لگتے ہیں 2 4 دن تو، مگر پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو بہنیں اپنا دکھ جب سنا چکتی ہیں تو کوئی امریکہ کوئی پاکستان میں فرق نہیں لگتا، وہاں واہ، اور طرح کے دکھ ہے، یہاں اور طرح کے دکھ ہے، اور عنوان سب کا دکھ ہے، شاید بس آپ ایسا ایسے نہیں ہی لگتا، ہوتا۔ ایسا نہیں لگتا جب ہم وہاں جاتے ہیں تو چونکہ ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو چند دنوں کے لیے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا ریلیٹ کر سکیں گے، ہم تو وہ اسی طرح ہمیں ملتے ہیں کہ بس چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ان کی زندگی کا ایک مستقل حصہ نہیں ہے، تو تھوڑا سا یا وہ اس ملک میں رہتے ہوئے کسی اور طرح سے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں چیزوں کو، ہم ان ملکوں میں رہتے ہوئے کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں، کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں۔ کیا آپ بھی ایسا محسوس کرتی ہیں؟ مجھے تو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ، جسے کہنا چاہیے نا کہ سم تھنگ از مسنگ سم ویئر۔ یہ بہجت بہت بڑا المیہ ہے، یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ جن، ظاہر ہے جو ہمارے آنے کے بعد 40 سال ہمیں ہو گئے، ہمارے آنے کے بعد ان بہن بھائیوں کی زندگی میں بہت سوں کی زندگی میں بہتری آئی ہے، بہت سوں کی زندگی میں اتنی بہتری نہیں آئی، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ امریکہ میں رہ رہے تو ہماری زندگی تو بہتری ہی بہتری ہے، انہیں کیا پتا، ہم تو انہیں بتاتے بھی نہیں کہ وہ پریشان نہ ہو کہ ہم یہاں کن کن عذابوں سے گزرتے ہیں۔ تنہائی کا بالکل عذاب سب سے زیادہ، تنہائی کا عذاب جو ہے نا، حضرت علی کا قول ہے کہ تنہائی بھی ایک نعمت ہے، اگر اسے ہم کسی پازیٹیو سوچ میں گزارے تو ہماری جو تنہائی ہے یہاں پر، زیادہ سے زیادہ آپ سو جائیں، میری عمر کے، میں اپنی عمر کے لوگوں کو کہہ رہی ہوں، یا تو وہ سو جائیں، تمہاری عمر کے کہیں نوکری کر لیں، وقت گزار لیں، تو ہمیں تو یہاں رہتے ہوئے لگتا ہے کہ ہم وقت کے قاتل ہیں، ہر وقت اس کو بس تل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ یہ وقت کب ہمارے ہاتھ آئے اور ہم اسے ختم کر دیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے، یہاں پاکستان جا کے بھی یہ وقت تکلیف دیتا ہے کہ ہم دوبارہ سے ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں جنہیں چھوڑ کے آئے تھے، لیکن ہم انہیں ویسا نہیں پاتے، وہ درست کہتی ہیں۔ ہم سے اپنے کو ریلیٹ نہیں کر پاتے، وہ سمجھتے امریکہ کا نام ہی ایسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم، لیکن ہم یہاں، ہم نے یہ کہہ لو کہ جو ہمارا سودا تھا نا وہ خسارے کا سودا تھا واہ، یہاں۔ یہ جی یہ لائن سب سے بڑا جواب ہے کہ یہ ہمارا سودا خسارے کا سودا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہم لوگ یہاں آ رہے تھے تو میری بڑی بہن، آپ کو پتہ ہی یاد ہی ہوگا، ایک ہی تھی، ہاں اور ہاں ان کا، ہاں، اور ان کا یہی کہنا تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ تم نے یہ جو فیصلہ کر لیا ہے، کر تو لیا ہے، لیکن اس میں تمہیں ملے گا کیا؟ تم سب کچھ یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہو، سب محبتیں، سب شفقتیں، سب کچھ۔ تو میں یہی ان کو کہتی تھی کہ کیا کہوں، آپ تو سوچنے سمجھنے والی ہیں کہ بعض اوقات آپ کا رزق آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے جس کے اوپر ہمارا کوئی بس نہیں ہوتا۔
تو معلوم نہیں اگر میرا بس ہوتا کہ وہاں رہتے یا بچوں کے بہتر مستقبل کی بات نہ ہوتی تو ہم کیا سوچتے، کس طرح سے زندگی کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے۔ باہر طور وہی جو بات آپ نے کہی تھی کہ جو ایک ممتا کا احساس عورت کے اندر بھرا ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ سب کی بہتری دیکھنا، اپنے علاوہ سب کی خوشی دیکھنا، وہ جب آپ کے دماغ میں وہ والا جسے کہنا چاہیے نا سودا جو ہوتا ہے، سودا پڑ جاتا ہے، تو پھر آپ ایسی کوئی بھی چیز کر لیتے ہیں۔ چلیے شاید آپ ایک اور بات بتائیے، آپ نے مختلف مطلب جنریشن سے ہم لوگ گزرے ہیں، میں اپنے سامنے اپنی 3-4 پیچھے کی جنریشنز کو دیکھتی ہیں، آپ ایک آدھ اس سے بھی زیادہ دیکھتی ہیں۔ آج کی نسل جو ہے، موجودہ نسل جو ہے، اس کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں، کیسے سوچتی ہیں؟ موجودہ نسل جو ہے بہت سو نے تو یہاں حالات سے کمپرومائز بھی کر لیا، اور انہیں ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمیں اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے۔ اب یہاں رہ کر وہ کسی فاسٹ فوڈ کے بے کام کرنا کوئی معیوب نہیں سمجھتے، مگر پاکستان میں تو کہو کہ بھئی تم یہ ریڑا لگا کے کھڑے ہو جاؤ، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہاں پر انہیں کوئی معیوب نہیں سمجھتا ہے، تو ایک طرح سے ان بچوں نے بھی اپنی پرائڈ کی قربانی دیتے ہیں کہ جو ہمارا وہاں تھا، ہماری اماں نے جو ہمیں دکھایا تھا، یا ہماری اماں نے جو ہم نے ان کے ساتھ اپنے خالہ اور ماموں پھپھی سب کے ساتھ جو ہم نے وقت گزارا تھا، وہ بہت لاڈ کا تھا کہ بھئی بچے ہیں، ان کا خیال کرو، ان سے محبت کرو۔ تو بہن بھائیوں کے بچے ہمارے بچے خاندان بن جاتا ہے۔ لیکن یہ جو میلوں کا فاصلہ ہے نا، یہ صرف میلوں کا فاصلہ نہیں ہے، یہ ذہنی فاصلہ بھی ہے۔ خود بخود وہاں کے بچوں کے دل میں ان بچوں کے لیے ایک گریڈ اوپر ہو جاتا ہے کہ یہ تو امریکہ سے آئے ہیں۔ اور مجھے یہ بہت تکلیف، کیونکہ وہ ہر ایک تو نہیں پڑھتا نا یہ بات، مگر مجھے تو بیماری ہے لوگوں کے دماغوں میں گھس کے ان کو پڑھنے کی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہاں رہ جانے والوں کے لیے ایک کمپلیکس بن سکتا ہے اگر وہ ہمت نہ کرے۔ مگر ان بچوں نے وہاں اپنی، میرے بھانجا بھتیجے وہاں اپنی بہت مطلب کوشش کی ہے کہ ہم یہاں سے بھی یونیورسٹیوں سے بھی ڈگریاں لے لیں اور یہاں آ کر بھی پڑھ کے واپس چلے جائے۔ یہ بات تو ہے، لیکن بہجت دوری دوری ہوتی ہے، بس اسے کسی طرح تم لال رنگ میں لپیٹ کے پیش کر دو، اس کی تم روٹی بنا کے کھلا دو، اس کے تم کپڑے کاٹ کے، مگر دوری جو ہے نا وہ دوری ہوتی۔ بہت میں خوب تو شاید جی۔ میں تو اس نتیجے پہ سمجھ ہوں کہ بس کیا بتاؤں، اس دوری نے ہمیں بہت پریشان کیا اور بہت دکھ دیے۔ تمہارا بھی درست، ایسا ہی سا تجربہ ہے؟ بالکل صحیح کہتی ہیں شاید آپ، بالکل صحیح کہتی ہیں۔ ہم ان ملکوں میں آ جاتے ہیں اور بعد میں یہی ملک ہمارے اپنے ملک بن جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس ملک میں آپ کی جڑیں ہیں، جس ملک نے آپ کو آپ کی یہ شخصیت دی، جہاں جس کی وجہ سے آپ ان دوسرے ملکوں میں بھی آ کر سروائیو کر جاتے ہیں، اپنی زندگی بالکل۔ گزار جاتے ہیں، چاہے وہ محرومی کی ہو، چاہے وہ تنہائی کی ہو، چاہے وہ مختلف چیلنجز کی ہو، لیکن بہر طور کچھ نہ کچھ جسے کہنا چاہیے کہ کچھ لیکن بہت کچھ کھو بھی جاتا ہے اس سارے سفر کے اندر، بالکل آپ صحیح کہتی ہیں۔ آپ کا شاید آپ بے حد بے حد شکریہ۔ آج آپ کے ساتھ مجھے گفتگو کر کے بہت، ایک تو پرانے زمانے بھی یاد آئے اور پھر یہ بھی احساس ہوا اس بات کا کہ آپ کے لفظوں میں، آپ کی سوچ میں سارے زمانے جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ آپ نے دیار غیر میں رہ کر اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو زندہ رکھا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو ان سب کے لیے
اور میری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہونے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ ارے بہجت کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ اب تو ایک آدھا آنسو ٹپکا ہے، اب پتہ نہیں کتنے بہیں گے یہ بات کہنے کی سننے کے بعد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو اب ہم ختم کرتے ہیں اس ہاں، پروگرام میں کو۔ مونا کا بھی شکریہ ادا کر دوں، تمہارے آپ وسیلے سے اس تک بات پہنچ جائے کہ مونا، میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ تم مجھے اتنا بڑا ایوارڈ دو۔ واقعی میں اپنے کو نہیں سمجھتی تھی، میں سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں ابھی تو نہیں بہت کچھ کرنا۔ نہیں شاید آپ نے بہت کچھ کیا ہے، آپ کی بہت خدمات ہیں، بہت سارے جاننے والے اب آپ کو دیکھ کے جان بھی جائیں گے، اور ہم ناظرین سے اپنے یہی درخواست کریں گے کہ آپ کو یقیناً یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ جہاں جہاں یہ پہنچے گی شاید آپا کی گفتگو پہنچے گی، ان کا انداز فکر لوگوں تک پہنچے گا، اور یہ بھی پتہ لگے گا کہ دیار غیر میں رہتے ہوئے جب بچے پالتے ہیں، جب زندگی گزارتے ہیں تو کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں، ان چیلنجوں سے ہم کس طرح سے نبٹتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، چلتے ہیں آگے۔ بیونڈ وتھ بہجت چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کامنٹس میں ضرور کچھ نہ کچھ ضرور لکھیے گا۔ تو اور اب آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں، اور شاید آپا سے بات کر کے آخری جملوں کے ساتھ ساتھ بس یہی ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوتی تو پھر ان کو زور سے حق بھی کرتی۔ تو اب بہجت کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔